جناب عبدالعظیم سے ایک اور روایت بھی نقل ہوئی ہے امام جواد سے، یہ روایت غیبت نعمانی کی ہے۔ ایک انہوں نے امام جواد سے جو روایت نقل کی وہ شیخ صدوق نے کتاب کمال الدین میں نقل کی ہے، وہ روایت بھی میں لکھ کے لایا ہوں، اسی موضوع پہ ہے، لیکن تھوڑا سا متن جو ہے وہ چینج ہے۔ جناب عبدالعظیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا امام جواد علیہ السلام سے سنا کہ وہ امیر المومنین سے نقل کر رہے تھے کہ ہمارے قائم کے لیے ایک غیبت ہے طولانی، یہاں تک مولا نے بیان کیا، جیسے اس کے اندر بھی طولانی غیبت کی خبر ہوئی ہے۔ پھر امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں شیعوں کو دیکھ رہا ہوں، اب یہ اس روایت کے لفظ ہیں، کہ وہ چوپایوں کی مانند یعنی جانوروں کی مانند چراگاہیں ڈھونڈ رہے ہیں، سرسبز وادیاں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں سے وہ سیر ہوں، انہیں ان کی غذا میسر ہو، لیکن انہیں نہیں ملے گی۔ مراد یہ کیا ہے کہ تشنہ انسانوں کی مانند جو علم و معرفت کے تشنہ ہیں، جو ولایت کے تشنہ ہیں، وہ ولی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، چونکہ ولی چراغاہ ہے اس کے لیے، اس کے وجود کو علم و معرفت سے ہدایت سے بھرنے کے لیے وہ ولی کا مقام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں الا فمن ثبت منہم علی دینہ، وہ شیعہ جو اس زمانے میں اپنے دین پر قائم ہو اور اس کا دل جو ہے ولم یکس قلبہ، اس کا دل جو ہے وہ کساوت کا شکار نہ ہو، لطول امد غیبت امام ہی، اپنے امام کی طولانی غیبت کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ سخت نہ ہو، فرماتے ہیں فَهُوَ مَعِی فِی دَرْجَتِی یوم القیامہ، وہ روز قیامت جو ہے میرے ساتھ میرے ہم درجہ ہوگا۔ یعنی یہ روایت بھی جناب عبدالعظیم کی ہیں، عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن یہ آئی ہے کمال الدین میں۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ ایک اشارہ جو ہوا ہے وہ عظیم حیرت کا، اب یہ تبصرہ جو ہے آغا نعمانی کا میں مکمل کر کے پھر تھوڑا سا اشارہ کروں گا کہ یہ حیرت اصل میں کیوں پیدا ہوئی۔ ای حیرت اعظم من ھذ الحیرہ، محقق نعمانی اپنے زمانے کے حالات بیان کر رہے ہیں، غیبت صغریٰ کے اندر کیا حالات تھے اور اوائل غیبت کبریٰ میں کیا حالات تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا حیرت اور سرگردانی ہو سکتی ہے کہ التی اخرجت من ھذ الامر، کہ اس امر ولایت، اس امر امامت سے خلق الکثیر، اس حیرت نے جو ہے نکال دیے ہیں من ھذ الامر، اس امر ولایت سے کس کو؟ خلق کثیر کو، جم الغفیر، بڑے بڑے واقعاً بات بھی ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ خارج ہوئے۔ البتہ کیوں خارج ہوئے میں اس پر انشاءاللہ چند ایک جو ہیں وہ نکات بیان کروں گا۔ شیعوں میں بہت بڑا بحران پیدا ہوا تھا امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد۔ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِمَّنْ كَانَ فِي إِلَّا النَّظَرُ الْيَسِيرُ، تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ صرف اس امر ولایت پر باقی رہے، وہی جن کے پاس روایات تھی، یعنی اگر ہم حساب کریں تو راوی، روات یا چند علماء محدثین وہ رہے، ورنہ بعض علماء بھی شک کا شکار ہوئے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں۔ وَذَلِكَ لِشَكِّ النَّاسِ، کیوں لوگ نکلے دین سے؟ ایک تو لوگ شک کا شکار ہوئے، وَضَعْفِ يَقِينِهِمْ، محقق نعمانی کہتے ہیں کہ ان کا یقین جو ہے وہ ضعف کا شکار ہوا، وَقِلَّةِ ثَبَاتِهِمْ عَلَى صَعُوبَةِ مَا ابْتُلِيَ بِهِ الْمُخْلِصُونَ الصَّابِرُونَ، کیونکہ اللہ قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس حال پہ میں نہیں چھوڑوں گا، تمہاری آزمائش کروں گا۔ تو خدا کی طرف سے یہ جو آزمائش آئی اس کی سختی پر تھوڑے سے لوگ ہیں جو ثابت قدم رہے، والثابتون والراسخون فی علم آل محمد علیہ السلام، کون سے لوگ ثابت قدم رہے؟ وہی جو راسخ ہیں علم آل محمد میں اور راوی ہیں لأحادیثہم ھذہ، جن کو پتہ تھا امام زمان کے متعلق روایات کیا ہیں اور غیبت بھی پیش آنی ہے، جو جانتے تھے۔ عاملون بمرادہم فیہا، اور جنہوں نے عمل بھی کیا ان روایات پر جو امام مہدی کے حوالے سے اور غیبت کے حوالے سے تھی۔ الدارون لما اشاروا الیہ فی معانیہا، اور اسی روایت پر ہی رہے، یعنی اس کا جو ہدف تھا اسی پر باقی رہے، انہی معانی پر۔
الذین انعم اللہ علیہم بالثبات، خدا نے بھی ان پر ان کے ثبات کو زیادہ یعنی مؤید کیا، استحکام بخشا، واکرمہم بالیقین۔ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے کسی نیک کام کا تو پروردگار مدد کرتا ہے، وہ مدد ہوئی، والحمدللہ رب العالمین۔ اب میں تھوڑے سے چند ایک نکات جو ہے وہ چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ امام عسکری علیہ السلام کے بعد اتنی تعداد میں شیعہ جو ہیں وہ دین سے خارج کیوں نہ ہوئے، کیا ہوا تھا مسئلہ اس زمانے میں؟ آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ میں نے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ حدیث اثنا عشر جو ہے وہ ہمارے شیعوں میں رائج نہیں تھی، یہ جزو اسرار آل محمد تھی، صرف خواص کو پتہ تھا۔ اگر یہ عوام الناس کو پتہ ہوتا تو یہ دین سے خارج نہ ہوتے بلکہ 12ویں کو ڈھونڈتے، لیکن دین سے خارج ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ چند ایک ہیں۔ ایک خود امام عسکری علیہ السلام کی وصیت تھی۔ امام عسکری علیہ السلام نے اپنی وصیت میں اپنا وصی اپنا بیٹا نہیں بتایا بلکہ وصی اپنی والدہ کو بنایا۔ اب جب کوئی شخص مرے اور ماں باپ میں سے کسی کو اپنا وصی بنائے تو ظاہر قضیہ کیا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شیعہ متزلزل ہو گئے، حالانکہ ان لوگوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا کہ تقیہ شدید ہے اور امام نے بخاطر مصالح یہ کام کیا ہے۔ کچھ مصلحتیں تھیں، شاید اپنے فرزند کی جان کو بچانا چاہتے تھے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے کہ خود گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بھی باقاعدہ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس گھر میں جو مولا کی کنیزیں تھیں یا زوجہ اگر زندہ تھی، انہوں نے وہاں اپنے تمام تر جو تفتیش ہوتی ہے خواتین کے ذریعے، ڈاکٹروں کے ذریعے اعلان کیا کہ اس گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے اور نہ کوئی خاتون جو ہے وہ حاملہ ہے، بس امام عسکری جو ہے وہ لاولد دنیا سے گئے ہیں۔ اور ایک کنیز کہ جس کے بارے میں امام عسکری علیہ السلام کے بھائی جناب جعفر انہوں نے گورنمنٹ کو اطلاع دی تھی کہ جو شروع میں جعفر کذاب اور بعد میں جعفر تواب، کہ یہ شاید جو ہے وہ حاملہ ہے، اس کنیز کو بھی قید کیا گیا، نظر بند کیا گیا اتنی مدت تک کہ وضع حمل ہو، اور اس سے بھی وضع حمل نہیں ہوا اور پتہ چلا کہ یہ حاملہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حکومت نے سرکاری سطح پر اعلان کر دیا کہ یہ جو شیعوں کا امام ہے وہ لاولد دنیا سے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کا عوامی سطح پر کیا اثر ہونا تھا، ایک دوسری چیز۔ تیسری جو چیز ہے وہ جھوٹے جو دعوے دار، جھوٹے دعوے دار وہ کون تھے؟ زیدیہ کے اندر اس زمانے میں جھوٹے امام ظاہر ہو رہے تھے۔ اچھا، فرقہ کیسانیہ اس وقت موجود تھا، وہ جو جناب مختار کے بعد شروع ہوا ہے، اس کے جھوٹے امام ظاہر ہو رہے تھے۔ فرقہ ناؤسیہ جو امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد شروع ہوا ہے، جنہوں نے امام صادق کو قائم قرار دیا ہے، انہوں نے اپنی جو ہے وہ تبلیغات بڑھائیں۔ فرقہ اسماعیلیہ، ان کے جھوٹے امام اس زمانے میں ظاہر ہو رہے تھے۔ خود واقفیہ اول جنہوں نے امام موسیٰ کاظم پر توقف کیا، وہ لوگ بھی مسلسل پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور واقفیہ دوم جنہوں نے امام ہادی پر توقف کیا وہ بھی مسلسل پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور ایک واقفیہ سوم بھی شروع ہو گئے جنہوں نے امام عسکری پر توقف کیا۔ انہوں نے کہا یہ شخص شہید نہیں ہوا بلکہ یہ غائب ہو گئے اور یہی امام قائم ہے۔ نتیجتاً خلق کثیر امام مہدی کی امامت سے خارج ہوئی، کیونکہ یہ جو واقفیہ جدید تھے انہوں نے کہا کہ اگر امام عسکری کے بعد ان کا کوئی وصی ہوتا تو اس کو وصیت میں لکھتے، وصیت میں اپنی والدہ کو لکھا۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ فقر فراوان۔ شیعہ جو ہیں وہ بدترین اقتصادی وضع میں زندگی گزارے تھے، اور ظالم حکومت بنی عباس کی عیاش جو شیعوں پر ظلم و ستم کر رہی تھی، لہٰذا وہ لوگ جن کا معاش ہی ٹھیک نہیں ہے، ہم ان سے کیا توقع کریں کہ ان کا دین بھی ٹھیک ہو؟ ٹھیک۔
ایک اور چیز جو قابل توجہ ہوگی وہ یہ ہے کہ اسی زمانے میں ایک نیا نظریہ سامنے آیا، انقطاع امامت والا۔ وہ کیا تھا؟ وہ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوتی ہے، اور روایت کیا کہتی ہے اب آپ غور فرمائیں۔ یہ روایت ہے ہمارے منابع میں، شیخ صدوق نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، توجہ کریں۔ روایت کیا ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی مگر اس وقت خالی ہوگی جب لوگ کثرت سے گناہ کریں گے، خدا اپنی حجت کو زمین سے اٹھا لے گا، یعنی زمین والوں کو حجت سے محروم کر دے گا۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ یہ وہی زمانہ ہے، امام عسکری علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور لوگوں کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ جو ہے اب مزید حجت کو نہیں بھیج رہا، نتیجتاً انقطاع امامت، کہ امامت منقطع ہو گئی ہے، یہ نظریہ شیعوں میں معروف ہو گیا۔ یعنی ویسے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی، ہر دور میں ایک امام ہے، لیکن اب یہ روایت جو امام صادق علیہ السلام کا نام لے کر لوگوں میں بیان ہو رہی ہے کہ ہاں زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی، لیکن ایک صورت میں خالی ہوگی، جب لوگ کثرت سے گناہ کریں گے پھر خدا جو ہے بڑی نعمت جو لوگوں سے چھین لے گا، انہیں ولایت سے، امامت سے محروم کر دے گا۔ اب یہ نظریہ جو ہے وہ لوگوں میں پھیلنا شروع ہو گیا، اور ایک بڑی تعداد جو ہے انہوں نے کہا پس اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ پروردگار نے ہم کو امام والی نعمت سے محروم کر دیا۔ البتہ میں یہاں کہوں گا کہ یہی روایت جو امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی انقطاع امامت والی، کہتے ہیں کسی شخص نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں یہ روایت بیان کی، کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے آپ کے جد سے کہ ویسے تو زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی، لیکن اگر لوگ کثرت سے گناہ کریں تو پروردگار جو ہے وہ اہل زمین کو اس حجت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ امام صادق سے شیخ صدوق نے نقل کی ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام کے سامنے جب یہ روایت پیش ہوئی تو امام رضا علیہ السلام نے اس کو رد کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹی خبر ہے۔ مولا نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہو تو زمین تباہ ہو جائے گی۔ اگر خدا اہل زمین کو امام سے محروم کرے تو اس کا اثر کیا ہوگا کہ زمین ہی نابود ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام بھی نہ ہو اور زمین اپنی جگہ پہ، یعنی یہ پھر وہی اصل جو تشیع کا نظریہ ہے وہ اپنی جگہ پہ آ گیا۔ تو چونکہ اور یہ جو روایت امام رضا علیہ السلام کی ہے یہ اصول کافی میں نقل ہوئی ہے، تو بس محقق کلینی نے اس روایت کے ذریعے جو ہے اس نظریے کو جو ہے وہ باطل قرار دیا۔ اس کے علاوہ آخری جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس دور میں شبہات، بہت زیادہ شبہات لوگوں میں پھیلائے گئے، تو یہ ساری چیزیں باعث بنی کہ خلق کثیر جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی امامت سے خارج ہوئی۔ تھوڑے لوگ امام مہدی کی امامت پہ باقی رہے، لیکن نواب اربعہ نے بہت زیادہ زحمات کی اور باعث بنے کہ نواب اربعہ کی زحمات اور کوششیں باعث بنی کہ وہی خلق کثیر ایسا ایسا دوبارہ پلٹ آئی، اور یہ سارے فتنے ایسا ایسا ختم ہو گئے۔ جعفر کذاب والا فتنہ ختم ہو گیا، واقفیہ والا فتنہ ختم ہو گیا، انقطاع امامت والا فتنہ ختم ہو گیا، اور انہوں نے پیچھے سے امام زمان کی پشت پناہی اور ان کی مسلسل توقیات کا آنا، اور پھر جن کو بہت زیادہ شک تھا، علماء تھے، معروف شخصیات تھی، ان کی امام زمان سے ملاقاتیں اور تشرفات اور مولا کے خطوط کا جواب دینا، اور یہ سلسلہ جو ہے باعث بنا کہ ایسا ایسا لوگ مطمئن ہو گئے کہ نہیں امام ہیں، امام عسکری علیہ السلام جو ہیں وہ صاحب ولد تھے، ان کے فرزند ہیں، اور وہ ہمارے امام ہیں، اور یہ وہی امام ہے کہ جس نے زمین کو عدل انصاف سے بھرنا ہے۔ اور اسی زمانے میں حدیث اثنا عشر بھی تشیع میں معروف ہوئی، اور لوگوں کا 12 اماموں پر عقیدہ جو ہے وہ قائم ہوا۔ دقیقاً ہمارا 12 اماموں کا عقیدہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں زمانہ غیبت میں تشکیل پایا ہے۔ ائمہ کے حضور کے زمانے میں یہ عقیدہ صرف خواص کو پتہ تھا، عام شیعہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا۔
پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اس کتاب کے متن سے بھرپور فیض لیں، اپنے مولا کے جو ہیں وہ فکری سرباز قرار پائیں اور عملی اعتبار سے مولا کے خدمت گزار ناصر بنیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔